شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آپ تمام لوگوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ اور آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ طبیعت صحیح ہے ماشاءاللہ؟ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ بڑا ہی ہنگامی ویڈیو بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اچانک کچھ اس طرح کے معاملات ہو گئے تھے کہ کرونا وائرس سے ہٹ کے کچھ اس طرح کے معاملات اس ٹائم پاکستان کو درپیش تھے، تو جس کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا تھا، آپ لوگوں کو اعتماد میں لینا چاہ رہا تھا، تو اس پہ تو آگے چل کے بات کروں گا۔ تو سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے جس طرح سعید غنی صاحب کے لیے دعائیں کی، تو ان کا جو کرونا کا رزلٹ ہے وہ نیگیٹو ہو گیا۔ تو جو ان کا موجودہ ٹیسٹ آیا اللہ کے فضل و کرم سے وہ نیگیٹو آیا ہے۔ تو باقی یہ کہ اس جو پچھلے میرا ویڈیو بیان تھا اس کے اندر میں معذرت چاہتا ہوں کہ صرف سیکورٹی فورسز کا میں نے ذکر کیا، تو جو ہمارا پیرا میڈیکل اسٹاف ہے جو اسٹیم فیلڈ میں کام کر رہے ہیں ان کو بھی میری طرف سے بہت بہت خراج تحسین، خراج عقیدت اور ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اور سب سے بڑھ کے جو تمام سیاسی جماعتوں کے سیاسی کارکن ہیں اس ٹائم فیلڈ میں جس طرح سے وہ نکلے ہوئے ہیں، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر سینکڑوں کے مجمع سے وہ ڈیل کر رہے ہیں، وہاں بیٹھ کے ان کی رجسٹریشن کر رہے ہیں اور اپنی مدد آپ کے تحت راشن کا بندوبست کر رہے ہیں۔ اس طرف معذرت کے ساتھ ابھی وفاقی حکومت ہو چاہے سندھ حکومت ہو، وہ کوئی طریقہ کار بنا تو رہی ہے۔ دیکھو یہ کام ہے، ہم ترقی پذیر ملک ہیں، دنیا کے لوگ ترقی یافتہ ملک ہیں، ان کے یہاں سسٹم بنے ہوئے ہیں، ہمیں اس طرح کا کبھی ایسا مسئلہ ہوا نہیں۔ تو ابھی وہ ایک ایسا سسٹم حکومتیں بنا رہی ہیں کہ ہر جائز ضرورت بندے کی پوری ہو، ہر جائز حقدار تک وہ اس کا حق پہنچ جائے، کیونکہ ہم نے بھی اپنی جو پارٹی ہے اس سے بڑا مطلب نرمی گرمی ہو گئی ہماری کافی۔ ہم نے کہا کیا معاملات ہیں بھائی، ہمیں اعتماد میں لو، یہ کیا مسئلے آ رہے ہیں، لاک ڈاؤن کو 10-11 دن ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم ایک طریقہ کار بنا رہے ہیں فلاحی تنظیموں کے ساتھ کہ اس کے اندر جو ہے ہر گھر کو راشن پہنچے۔ اس کے اندر مستحق لوگ کئی دفعہ رہ جاتے ہیں، جیسے پچھلے دور میں زلزلہ متاثرین اور سیلاب زدہ جو لوگ تھے وہ بےچارے رہ گئے تھے، اور جو دوسرے لوگ تھے وہ فائدہ لے گئے تھے۔ تو چلو دیکھتے ہیں آگے چل کے جو بھی مسئلے مسائل ہوں گے، تو تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے جو قائدین بھی ہیں وہ کرنطینہ میں چلے گئے ہیں اس ٹائم پہ، وہ گراؤنڈ پہ نہیں ہے، لیکن سیاسی جو کارکن ہیں وہ گراؤنڈ کے اوپر رہ کر ان کو بہت زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہوں جس طرح سے وہ کام کر رہے ہیں۔ تو میں سب سے بڑھ کے اس مسئلے کی طرف آتا ہوں جو مسئلہ ہمیں درپیش ہو گئے فرقہ واریت کا، کہ پچھلے دنوں جب کرونا وائرس کے کیسز آ رہے تھے تو یہ میڈیا چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا دیکھو جی وہ ایران سے شیعہ زائرین آ گئے، پورے پاکستان میں پھیل گئے اور انہوں نے یہ کرونا وائرس پھیلا دیا، میڈیا چیف یہ لڑائی کرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تمام جو ہے نا دوسرے جو مسالک کے لوگ تھے ان کو ابھارا جا رہا تھا، دیکھو یار وہ ایران سے لے آئے وائرس، ہمارے پورا 22 کروڑ کا جو ملک ہے وہ بالکل ہی لاک ڈاؤن میں چلا گیا ہے۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ یار یہ معاملات جو ہے نا جو ہم چاہ رہے تھے کہ آپس میں لڑیں، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اب جا کر انہوں نے ایک نیا طریقہ کار آزمانا شروع کر دیا۔ دیکھیں جی وہ رائمنڈ میں تبلیغی اجتماع ہوا، جو تبلیغی اجتماع کے لوگ تھے جب وہ آئے تھے دنیا بھر سے وہ آئے تھے، جب وہ اپنے اپنے جو ہے پاکستان بھر کے اندر جماعتوں کی صورت میں پھیل گئے، انہوں نے کرونا وائرس پھیلا دیا۔ اس ٹائم جو ہمارا میڈیا ہے، یہودی میڈیا ہے، واضح طور پہ دجالی میڈیا ہے، وہ اس چیز کی کوریج کر رہے ہیں، اب تبلیغی جماعت کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، پچھلے دنوں انہوں نے مولانا طارق جمیل صاحب کو ٹارگٹ کروایا، انہوں نے ایک چینل کے اوپر دعا کروائی، تو وہ ایک چینل کے اوپر آ کے انہوں نے سلیم صافی صاحب کے پروگرام میں جیو نیوز کے وضاحت کر دی کہ دیکھو میں نے دعا تو زرداری صاحب کے لیے بھی کی کعبۃ اللہ کے اندر کھڑے ہو کے جب وہ ملک کے حکمران تھے، کہ یا اللہ جو ہے یہ ہمارے حکمران ہیں اس ٹائم زرداری صاحب، ان کی جو بھی کوششیں ہیں اس سے ہمارے ملک کے جو بھی کراسیز ہیں جو مسئلے ہیں وہ حل کروائیں ان کے ہاتھ سے۔ میں نے نواز شریف کے لیے بھی دعا کروائی جب نواز شریف حکمران تھے، کعبۃ اللہ میں جا کے ان کے لیے میں نے دعا کی۔ ٹھیک ہے، میں شہید بی بی ذوالفقار علی، میں شہید بی بی کے مزار پہ بھی گیا، بھٹو صاحب کی بھی قبر پہ گیا، اور جو بھی بھٹو خاندان کے جو وہاں پہ شہید مدفون ہیں ان کی قبروں پہ جو انہوں نے پاکستان کے لیے اپنی جانیں دی، اسی طرح انہوں نے بولا پروگرام میں جا کے دیکھ لو، میں تو ان کی بھی قبروں پہ گیا ہوں، میں نے فاتحہ خوانی کی۔ وہ دیکھو جو مولانا طارق جمیل صاحب ہیں ماشاءاللہ سے وہ بالکل ہی غیر متنازع شخصیت کے مالک ہیں، ان کو یہ میڈیا متنازع بنانے کی کوشش کر رہا تھا، تو ہم نے اس چیز کو سمجھنا ہے۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اب ایک چال آ رہی ہے نا دنیا کی طرف سے، دیکھو پہلے ہم مصیبت کے شکار ہیں، ہمارے جو لوگ ہیں بے روزگار ہو گئے ہیں، اور بہت بڑے پیمانے پہ بے روزگاری اور جو بھوک افلاس ہمارے سر پہ منڈلا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ فرقہ واری، ابھی دنیا کے اندر کیسے وائرس پھیل گیا بھائی، یہ 185 ملکوں میں یہ وائرس پھیل گیا۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے ملک کی میں بات نہیں ہے۔ اب آپ دیکھو کہ جب یہ چائنا کے اندر اس نے سر اٹھایا نا اس وائرس نے، اس ٹائم ایک ڈاکٹر نے چائنا کی حکومت کو بتا دیا تھا
کہ بھائی اس وائرس کو کنٹرول کرو، یہ وائرس جو آیا ہے اس کو معمولی نہیں لو، یہ پوری دنیا میں پھیل جائے گا. اس کی وہ ڈاکٹر تو بیچارہ فوت ہو گیا، لیکن اس کی آج بات سچ ثابت ہوئی. یورپ میں کیسے چلا گیا، امریکہ میں. یا ہم لوگوں کو فضول کے اندر اس چیز میں الجھائے جا رہے ہیں، آپس میں لڑوائے جا رہے ہیں. تو میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کروں گا جو غلط قسم کی پوسٹیں لگا رہے ہیں، اس ٹائم ہم لوگوں کو ایک ہونا ہے. میں نے آپ کو پچھلے بھی بیان میں بولا کہ تمام سیاسی جماعتوں سے، تمام مسالک کے لوگوں کو اپنا اپنا، بعد میں ہم لڑ لیں گے، یہ وبا چلی، ہم سیاست بھی کر لیں گے، اپنے اپنے مسلک کی بھی بات کر لیں گے، لیکن ہم زندہ بچیں گے تو پھر اس کے بعد یہ سیاست ہوگی نا میرے بھائی، ہر چیز ہوگی. تو یہ وبا آئی ہوئی ہے، اس سے ہم نے ڈرنا نہیں ہے، لڑنا ہے، ایک ہو کے لڑنا ہے. چاہے میرے شیعہ بھائی ہیں، سنی بھائی ہیں، بریلوی بھائی ہیں، اس کے دیوبند والے اہل حدیث ہیں، تم میری جو ہماری جو کرسچن اہل کتاب لوگ ہیں، ہم سب نے مل کے جو ہے اس وائرس کے خلاف لڑنا ہے، ایک ہو کے لڑنا ہے. اور پلیز یہ متنازع پوسٹوں اور یہ جعلی میڈیا کے جو باتوں پہ آپ نہ جائیں، اور اس کے اوپر جو ہے بالکل کان نہ دھریں، اور ایک ہو کے اس کے اوپر جو ہے ہمارے کو جو بھی ہے وہ معاملات کرنے چاہیے. آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.